کہ اسلام کیا اور مسلم کیا؟ اسلام تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دینے کا نام ہی اسلام ہے. اللہ رسول کی اطاعت کر دے دینا اپنے آپ کو، اس کا نام اسلام ہے. نفع نقصان سوچے بغیر، اللہ، میرے خیال میں تو یہی اسلام ہے. یہی بات. ہاں بالکل ٹھیک. اور صاحب ہم نے جو سمجھا، ہم نے تو کہتے ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، جو مرضی کریے اپنی مرضی سے، بس یہ بخشش کا ذریعہ ہے بس، اور کوئی نہیں. اس کو کام کوئی اپنی مرضی سے کریے جو چل جاتا ہے. ہاں جی. اسلام اور مسلمان نے یہ سمجھا یہ جڑی اس وقت رواج ہے پوری دنیا کی تقریباً ہے، تھوڑے لوگ نے جڑے سمجھتے ہیں کہ اسلام جڑا ہوا ہے جڑا نفع نقصان چھوڑ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. ہوں تو صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسلام ہے جس طرح کہ عیسائیوں نے بنا لیا کہ سانو بخشش کا ایک ذریعہ ہے، کلمہ پڑھ لیا بس ختم، کوئی نیکی کرن دی ضرورت نہیں، کوئی کچھ کرن دی ضرورت نہیں. صرف اسی اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے ہیں، بس سب کچھ ساڈے تو اسی آزاد ہو گئے ہیں. پھر حاجت میرا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں. وہ جو حدیث پاک ہے جس میں ایک دفعہ توحید پڑھا، کلمہ توحید پڑھا، پر قائم رہا. پڑھنے کے بعد جو اس پر جو لازم جو ہے نا باتیں آ جاتی ہیں جن کو وہ کسی طور پر تر نہیں کر سکتا، وہ تو انتہائی ضروری ہے کہ اگر کلمہ پڑھا ہے اور اس پر قائم رہا تو وہ قائم رہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو جتنے دین کے احکام ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین اور قواعد ہیں، ان پر وہ قائم رہا تو پھر تو وہ بہشتی ہے، جنتی ہے. اور اگر اس نے اس سے انحراف کیا یا ان کو نہ مانا اور مان کر اگر اس پر سے انحراف کیا، ان پر نہیں چلا، تو پھر بھی برابر ہے کہ ان سے مانا یا نہ مانا ایک جیسا ہے. اس لیے جس نے کلمہ پڑھا اور اس پر قائم رہا زندگی بھر، وہ تو صحیح معنی میں مسلم ہے اور وہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. تو وہ تو پھر تو وہ تو ہو جنتی ہو جائے گا. اور جس نے اس سے انحراف کیا صرف خالی کلمہ پڑھ لینے سے، تو یہ نہیں ہے کہ جی میرے مجھے اب سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرا مقام جو ہے آخری ہے وہ بہشت ہے، جنت ہے. وہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو اعمال کیے ہیں ان کی سزا ملنے کے بعد اگر اس کو جنت مل جائے، معافی مل جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور نہ ملے تو مالک ہے، جیسا چاہے وہ کرے. یہ اس وقت تک تو بات ٹھیک تھی جب تک یہ عام لوگوں میں تھی. اب جو بات اب کہہ رہے ہیں، درس دیتے ہیں، جتنے مجالس ہوتی ہیں، جتنی یہ ہوتی ہیں 12 روپئے لوگ دیکھ لیں، وہ یہی کہتے ہیں گناہ گار ہو نہ گھبراؤ اس بات ان کے گھر کی. اب تو مسلمانی یہی ہے. اب اس بارے میں جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بن جانا. وہ اللہ نے جو کہا مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے. کارل قادری صاحب ہے، بڑے بڑے چھوٹے عالم کی بات نہیں میں کر رہا، بڑے بڑے جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ٹی وی آپ دیکھیں تو اسی کیبل پہ کتنے چینل آ رہے ہیں جو اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جو بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بخشوا دیا، ختم. بس یہی مسلمان ایک دعا باقی ہے، بس وہی دعا کرے گا تو ساری امت بخشی جائے گی. نہیں، انہوں نے دعا کر دی، وہ کہتے ہیں انہوں نے کر دی ہے دعا. تو پھر یہ جزا اور سزا کا جو ہے یہ ہمارے لیے خوف طاری ہم پر، یہ کیوں ہے پھر؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نا، یا چند بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. آج تو انہوں نے یونیورسٹی مطلب اصل جو معاملہ تھا اس سے بھول گئے نا مسلمان. قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر ہے نا، ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر ہے، ساتھ جڑے ہیں بالکل. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک اسلحہ پڑا ہوا ہے، اس میں گولیاں نہیں ہیں، وہ پڑا ہوا اسلحہ بیکار ہے. جب تک عمل صالح نہیں ہوگا وہ چلے گا نہیں، نہ اپنا کام کرے گا. تو عمل صالح تو لازمی ہے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. یہ گارنٹی نہیں ہے لیکن ایک ضروری ہے، اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ہوگا اللہ کی مہربانی سے سارا کچھ. اور امید یہی ہے کہ وہ ضائع نہیں کرے گا نیک اعمال. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو اسلحہ اس میں راؤنڈ نہیں ہے یا یہ پنکھا ہے چل نہیں رہا، اس میں اگر کرنٹ نہیں ہے، اس کا فنکشن نہیں ہے، تو یہ بیکار ہے. اس کا مطلب یہ جائے گا کہاں جائے گا؟ کباڑ خانے میں. اس
کہ ہونے نہ ہونے کا کوئی پتہ نہیں. کباڑ خانے میں. اور کباڑ خانے میں کیا ہوتا ہے لوہے کا؟ لوہے کا صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ بھٹی میں گرتا ہے. لوہے کی بھٹی میں جاتا ہے نا, نئی چیز بنتی ہے اس سے, اس کو جلنا ہی پڑتا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی ریسرکل ہو رہی ہیں, وہ جلتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. تو ہو یہی رہا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب اس میں فنکشن نہیں رہا مسلمانوں میں. اب تو یہی ہے. دو چیزیں ہیں جو گڑبڑ کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس غلطی کا اپنے اعتراف کرے اللہ کے حضور اور اس کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس سے اجتناب کی کوشش کرے. یہ تو وہ ہے چیز جس کے لیے جو بھی وعدے ہیں. لیکن جو آدمی یہ کہے کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں اس لیے جو بھی چاہیں کرتے رہے, ہمیں کوئی کیا, تو اصل چیز جو قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے انسان سے غلطی کا سرزد ہونا, اس کا خطا کار ہو جانا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ ہوتی ہو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور دعا میں یہ مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا, ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے. انک عفو تحب العفو فاعف عنا, تو معاف کرنے والا ہے, ہمیں معاف کر دے. کس لیے یہ معاف کر دے؟ اس لیے کہ ہم سے کوئی خطائیں زیادہ ہوئی ہیں. معصوم تو صرف پیغمبروں کی ذات ہوتی ہے. تو یہ غلطی کا ہو جانا, خطا کا ہو جانا, کسی گناہ کا صدور ہو جانا, یہ انسان سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ممکن نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا, کہ آیا کا ان سے غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں یا وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی حضور معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس سے مجتنب رہنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر وقت تک بھی انسان جو ہے وہ اپنی اس ارادے پر رہے کہ میں غلط کار ہوں, میری غلط کاریاں جو ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے. یہ ایک انسان. دوسرا جو ہے وہ اس کی بس وہ ایک لائسنس سمجھ لے کہ مجھے یہ مل گیا, فلاں مولانا دے دیا یا فلاں صاحب نے دے دیا کہ تم تو اب بخشے گئے. اب بخشے گئے تو پھر سود بھی کھاؤ, شراب بھی پیو, ساری برائیاں جو کرو, تو پھر فائدہ کیا پیغمبر کو بھیجنے کا؟ یہ ساری چیزیں. اب یہ دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے 13 سال تک تو وہاں پتھر کھائے, کیا کچھ کیا, اور پھر 10 سال جو مدینہ منورہ میں آئے وہ بھی جنگوں میں ہی گزرے, کبھی چین سے آرام سے نہیں سوئے. کیوں؟ انہیں یہ نسخہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بس کلمہ پڑھ لیا اب کیا ہے, اب تو ہمارے پاس جنت کی کنجی موجود ہے, ٹھیک ہے اپنے پاس وہ چابی ہمیں مل جائے گی, ہم جا کے اپنا دروازہ کھول دیں گے, ہاسٹل میں ملتا ہے. تو یہ تو نہیں ہے بات. اللہ تعالیٰ کی حضور اسی کی جو ہے وہ کلمہ قابل قبول ہوگا جو اپنی نیک نیتی کے ساتھ اس پر عمل کے لیے اسے پڑھتا ہے اور اس عمل کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ بہت واضح مثال ہے اسلم یا اسلام کی جو معنی کی ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا. پیغمبروں کا خواب جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح کہ وہ اپنے بیداری میں جو ہو. تو جب انہیں یہ ہوا کہ وہ کر رہے ہیں, حکم مل رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کر دیں, ذبح کر دیں, اور جب باپ نے بیٹے کو کہا کہ یہ مجھے حکم ہے کہ میں کروں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو حکم ہے آپ کی. یہ ہے اسلام. فلما اسلم, اس سے آپ کو اسلام کے معنی جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گے کہ اسلام اسلم. ابراہیم علیہ السلام کا اسلام اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے تحت ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور وہ بیٹا جو ہے ابھی وہ اتنا پورا بالغ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ یہ حکم الہی ہے. تو اس سے زیادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اپنی جان دے دوں. اس سے زیادہ میرا اللہ تعالیٰ کے ثبوت اور کیا چاہیے کہ میں ایک اپنی جان کا جو ہے ہدیہ پیش کر کے اپنے اسلام کو ثابت کروں. یہ اسلام ہے. اور اس لفظ سے آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے آیا فلما اسلم, جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا. یہ ہے اسلام. اپنا وہ جو آیت اتری تھی سورۃ الزلزال میں, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیت ہوئی تو میں کام کیا کہ یہ معاملہ کس طرح ہوگا, یہ معافی کس طرح ہوگی ان کو. اگر یہ صورتحال ہے, میزان اس طرح ہے, تو پھر معافی کیسے ملے گی؟ ہاں, وہ دراصل یہی بات ہے نا, وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اصل بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غفار الذنوب ہے. انسان
وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ پیغمبروں کا جو اسلم کے معنی اسلام کے معنی جس طرح کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اس وجہ سے معلوم ہوتے ہیں، اس اور کسی جگہ سے اس کے صحیح معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ باپ کو حکم ملتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، وہ بیٹے کو سے پوچھتے ہیں کہ یہ حکم مجھے مل رہا ہے، اور باپ کو بھی خواب میں ملتا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں کہ حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے، بیٹے کو وہ گرا دیتے ہیں اسلم و طلّہ الجب۔ یہ اسلام کے معنی جس نے بھی سمجھنے ہوں وہ اس چیز کو دیکھے کہ زبان سے نہیں کہا، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگا اس وقت ان کا ہی بیٹا، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہوگا، دونوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ ہے اسلام۔ ہم اپنی زندگی کو بھی اس پہ دیکھیں کہ جہاں ہماری مال کا تقاضا ہے کرتا ہے اللہ کا حکم اسلام، اور جہاں ہمیں اور چیزوں کی ہمارے وقت کا تقاضا کرتا ہے، جہاں ہم سے وہ قربانی چاہتا ہے کسی قسم کی، آیا ہم وہ قربانی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ یہ اسوہ ابراہیمی بھی ہے، یہ اسوہ اسماعیلی بھی ہے، یہ اسوہ محمدی بھی ہے کہ اپنی جان اور مال ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دینا، اس کے راستے میں اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کا عملی نمونہ پیش کرنا۔ باقی باتیں جو ہیں وہ تو کرنے کے لیے ہمارے بہت لوگ موجود ہیں، ان کو پیشہ بھی ہے، پیشہ ور لوگ موجود ہیں جو آپ کو سنائیں گے، لیکن آج سے کیوں مخلط میرے مرا کار دیگر بھی گناہ وہ 17ویں ترمیم میں پاس کروا لیتے ہیں۔